الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ احزاب 22 پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے رحمت بھیجتے رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا گھر ہے جو اور میرا جو ممبر ہے، میرا گھر سے لے کر میرے ممبر سمیت یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور میدان حشر میں جو میں حوض کوثر سے اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا، میرا حوض میرے اس ممبر کے اوپر ہوگا جو ممبر مسجد نبوی میں ہے. گزشتہ جمعوں پر حج کی فضیلت، حج کی فرضیت، عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ، حج کی اقسام بیان ہو چکی ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو ضرور بضرور حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری ہوتی ہے. آج کی گزارشات میں زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آداب اور فضیلت بیان کرنا مقصد ہے. اللہ کا ایک نظام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بارے میں اختیار دیا گیا تھا. اس میں ایک یمن کا علاقہ تھا، ایک بحرین کا تھا، اور ایک یثرب جس کو پہلے کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ رکھا ہے. لوگ بدفالی لیتے تھے کہ یثرب کا معنی ہوتا ہے بیمار کمزور، تو لوگ بیمار ہوتے ہیں. آپ نے نام تبدیل کیا، اور جہاں بھی آپ کو نام کسی بندے کا بھی نامناسب لگتا تھا تو آپ تبدیل کر دیتے تھے. ذو معنی نام ہونا چاہیے اور اس کے اچھے معانی ہونے چاہیے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ اگر وہ بحرین کی جگہ منتخب کرتے یا یمن کی تو اور دور راستہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کو ہجرت کے بعد اپنے مسکن بنانا پسند کیا ہے. تمام دنیا کے
حج کا شیڈول یہی ہے جو ہمارا ہوتا ہے، اگر وقت ہے تو حج سے پہلے، وقت نہیں تو حج کے بعد مدینہ کی حاضری حاجیوں کے شیڈول کا حصہ ہوتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے، جمہور امت کے مسلک کی تائید ہے۔ ملا علی قاری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حنفی عالم تھے، انہوں نے زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ائمہ اربع جو مشہور ہیں 4، اور اس کے علاوہ جمہور امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کو مسنون اور مستحب قرار دیتی ہے، یعنی جانا روزہ رسول کی زیارت کے لیے یہ باعث ثواب ہے، باعث فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے یہ فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے وسعت عطا کی تھی اور وہ میرے روزے کی زیارت کے لیے نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ انہی احادیث کی روشنی میں سعودی حکومت کا بھی یہی طریقہ ہے کہ حاجیوں کو مدینہ الرسول کی زیارت ضرور کراتے ہیں، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک تو یہ ہے کہ صرف سنت نہیں، روزہ رسول کی حاضری صرف سنت نہیں، واجب ہے، کیونکہ وعید جو ہے یہ اصول ہے کہ کسی کام کے نہ کرنے پر اگر سزا بیان کی جائے تو وہ کام واجب ہوتا ہے۔ وہ حدیث کہ جس کے پاس گنجائش تھی اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ وعید ہے، ناراضگی ہے، اسی وجہ سے تمام حاجی صاحبان حاضری دیتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ رب العزت ہمارا معبود ہے اور اللہ کے بہت احسانات ہیں، ہر لحاظ سے اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، لا یعد ولا یحصیٰ، نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، بس انسان اپنی بے بذاتی کے ساتھ شکر بجا لاتا رہے، لا نہیں سکتا، لیکن اس صف میں داخل ہو جائے، شکر بجا لاتا رہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت کے محسن اعظم ہیں، ہمیں جو ہدایات ملی عقائد کے لحاظ سے ہوں، اعمال سے ہوں، معاشرت ہوں، جو بھی ہو، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے ملی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ امتی کی مغفرت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہونی ہے، تو اس لیے امتی کے ذمہ بھی کچھ حق بنتا ہے کہ وہ حاضری دے، اور حاضری کا اس کا اپنا فائدہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میرے روزے کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی ہے۔ دوسری حدیث میں یوں فرمایا، جس نے میرے روزے کی زیارت کی تو میرے ذمہ اس کی شفاعت کرنا واجب ہو گیا ہے، اس کا کوئی کام نہیں۔ فرمایا حدیث میں، من جاءنی زائرا لا یہمہ الا زیارتی، من جاءنی زائرا لا یہمہ الا زیارتی کان حقا علی ان یکون لہ شفیعا۔ جو شخص میرے روزے کی زیارت کے لیے آیا، سلام پیش کرنے آیا، اور اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، صرف یہ مقصد تھا، تو پھر میرے ذمہ بھی یہ حق واجب ہے کہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ بہت فضیلت ہے درود شریف پڑھنا، وہاں جا کر سب سے بڑی سوغات ہی درود شریف ہے۔ نماز با جماعت کا اہتمام کرے اور کثرت سے درود پڑھے، سلام پیش کرے، ادھر بیٹھا رہے مسجد میں تب بھی درود شریف پڑھتا رہے، جب موقع ملتا ہے سلام پیش کرنے کا، جب درود شریف پڑھے۔ درود شریف ایسی نیکی ہے کہ یہ رد نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کے اوپر انعام اور ثمرات نصیب ہوتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ، '' 'تم لوگ '
میرے اوپر درود و سلام خوب بھیجا کرو، جہاں کہیں بھی تم ہو مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جب میرے روزے کے قریب ہو تو بھی سلام بھیجو۔ رد اللہ روحی علیہ حتی ارد علیہ السلام، جو بندہ میرے اوپر میرے روزے کے پاس آ کے سلام پیش کرتا ہے، میرا رب میری روح کو میرے جسم میں واپس کر دیتا ہے، اور میں اس سلام پیش کرنے والے کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اتنا بڑا انعام، اور ادب و احترام کے ساتھ بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، ایک روایت میں ہے وسنا، ایک روایت میں ہے مسجدہ۔ یاد رکھو میرے امتیوں، میری قبر پر عرس میلہ نہ لگانا۔ لوگوں نے تو آج نجات کا ذریعہ یہی بنا دیا ہے، اپنی خواہش کا دین ہے نا جی۔ بزرگان دین نے یہ محنت کی تھی کہ ان کے مزاروں پہ جا کے ڈھول بجاؤ اور ناچو، یہ اپنے لیے تو گناہ ہے ہی ہے، ان کو بھی تکلیف دی جاتی ہے۔ اب میں اپنے موضوع سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد قریب قریب گھروں میں کوئی کیل ٹھوکتا تھا نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ بھیجتی تھی کہ نبی کو تکلیف ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کیل ٹھوکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نا لکڑ کی کوئی چیز بنوانی پڑ گئی، تو وہ دور لے گئے لکڑ کو بھی مستری کو بھی، وہاں سے اپنی مطلب کی چیز بنوا کر اپنے گھر میں رکھوا دی کہ قریب ٹھک ٹھک کروں گا تو روز رسول اور آپ کی بے ادبی ہوگی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ مطلب حکم ہے آپ کے حیات کے زمانے میں بھی، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی، کہ وہاں شور نہ مچاؤ۔ پہلا حدیث کا جملہ کیا ہے؟ لا تتخذوا قبری عیدا، میرے روزے اور میری قبر کے قریب آ کے عرس میلے نہ لگاؤ، ادب سے سلام پیش کرو جو حکم ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وسنا، مطلب بتوں کی طرح چومو چاٹو، بت پرستی نہیں۔ دیکھو نا، محبت وہ ہے کہ جو آداب محبت بتائے گئے ہیں اس کے مطابق۔ ایک حدیث میں مسجدہ بتایا، لا تتخذوا قبری مسجدہ، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ جیسے سابقہ کے لوگوں نے اپنی پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قالت النصارى مسیح ابن اللہ، شرک میں آگے چلے گئے۔ لا تتخذوا قبری عیدا ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قبرستان میں جا کے نماز نہیں پڑھی جاتی نا، لوگ سمجھیں گے کہ قبر والے کے لیے سجدہ کر رہا ہے، اس لیے قبرستان میں جنازہ گاہ بھی سائڈ میں ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ فرض نماز تو مسجد میں حکم ہے، سنت پڑھ کے آؤ یا نفل پڑھو، تہجد پڑھو، اپنے گھروں کو بھی قبرستان نہ بناؤ، اس میں عبادت کیا کرو۔ تیسرا جملہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي، تم جہاں کہیں بھی ہو میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرو، تمہارا سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ عام دنوں میں بھی، زندگی کے ایام میں، بے شک حج عمرے پہ نہیں تو یہاں بھی ایک معمول نیک لوگوں کا رہتا ہے، جیسے لا الہ کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، استغفار کی پڑھنی ہے، ساتھ ہی درود شریف کی تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ اور عبادات جو کی اور اس کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا،
اگر اور عبادات میں کوئی کمی تھی کہ خطرہ تھا قبول نہیں ہوگی تو درود کی برکت سے وہ عبادت بھی قبول ہو جاتی ہے۔ درود ایسی عبادت ہے کہ رد نہیں ہوتی، تو اس کی برکت سے دوسرے بھی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری مسجد میں جو شخص 40 نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے، 40 نمازیں، کتنی آسانی ہے، 40 دن ہوتے تو مشکل ہو جاتا۔ میری مسجد میں من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ فی جماعت کتبت لہ براۃ من النار نجات من العذاب براۃ من النفاق۔ جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں با جماعت پوری کرتا ہے، 40 نمازیں 8 دن میں پوری ہوتی ہیں، اور 8 دن کا ہی شیڈول ہوتا ہے۔ ویسے کوئی جلدی چلا آئے، کوئی مجبوری ہے، جائز ہے، سلام پیش ہو گیا، حاضری ہو گئی ہے، لیکن اصل مستحب یہی ہے کہ 8 دن جب رہے گا تو 40 نمازیں مسجد نبوی میں پوری کرنی ہے۔ فرمایا جہنم سے بری، نفاق سے بری، عذاب سے بری نجات ہو جائے گی 40۔ اور عام دنوں کے لحاظ سے، اپنے ملک میں رہنے کے لحاظ سے، حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، من صلی 40 یوما فی جماعت، من صلی 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جو شخص اپنے اپنے علاقے میں 40 دن تمام نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے تکبیر اولی کے ساتھ، یدرکو التکبیرۃ الاولی، اور تکبیر اولی جو بالاتفاق بات ہے امام کی قرات سے پہلے پہلے ساتھ شریک ہو جائے، تکبیر اولی میں شریک ہو گیا ہے۔ جو شخص اپنے علاقوں میں من صلی 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ تو بندہ زندگی میں کئی مرتبہ پورے کر سکتا ہے، اور 40 دن کے بعد نظام میں تبدیلی آتی ہے۔ اب سورہ مومنون 18واں پارہ پہلے رکوع پڑھے نا، بچہ جو شکم مادر میں ہوتا ہے ہر 40 دن کے بعد اس میں تبدیلی آتی ہے، اس لیے تبلیغ والے بھی 40 دن لگواتے ہیں نا، تو 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ چلہ 40 دن 40 دن نماز با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ جب بندہ پڑھتا ہے، خود بخود پھر عادت ہو جاتی ہے، پھر آگے بھی نماز با جماعت ہی چلتی رہتی ہے، نماز با جماعت چلتی رہتی ہے۔ جہنم سے برات کا اعلان اور نفاق سے برات کا اعلان۔ نفاق، حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی نفاق ہوا یا کبر ہوا تو جنت نہیں جا سکے گا۔ نفاق دوسرے کے بارے میں برا سوچنا، یوں کرنا، کھوٹ رکھنا، یہ سب نفاق ہی ہے۔ اپنے بڑوں کا احترام نہ کرنا، بڑے سائڈ میں ہو تو سلام کرنا، سائڈ میں جا کے غیبت کرنا، یہ سب بغض، اناد، چغل، نفاق ہے۔ صاف ستھرا رہنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے۔ غیبت ہوتی تب ہے کہ اللہ نے اس کو عزت کیوں دی ہے، تو اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی ہے نا۔ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے آپ یہ سمجھو کہ میں اس قابل بھی نہیں تھا، لئن شکرتم لازیدنکم، پھر اللہ نعمت میں اضافہ کرے گا۔ گلے شکوے سے نعمت نہیں بڑھتی، شکر بجا لانے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلاۃ الرجل فی بیتہ صلاۃ واحدہ، کسی شخص نے نماز اپنے گھر میں پڑھ لی، کوئی مجبوری تھی یا لیٹ ہو گیا ہے، جو بات ہے، فرض ذمہ سے ساقط ہوگا، نماز کی فضیلت نہیں نصیب ہوتی۔
فرمایا حدیث میں اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے اگر لوگ نماز پڑھنے نہ آئیں تو گھر میں ان کی نماز نہیں ہوتی، اگر پڑھ بھی لیں تو فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے گھر میں نماز پڑھنے سے۔ نماز ادا ہو گئی، صلاۃ الرجل فی بیتہ، نماز ہو گئی، فرض ذمہ سے ساقط ہو گیا، فضیلت نہیں نصیب ہوگی۔ وصلاۃ الرجل فی مسجد المحلہ، قبائل اپنے محلے کی مسجد میں جس میں جمعہ نہیں ہوتا اس میں نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو فرمایا 25 صلاۃً، 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر اس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی مسجد الجامع 500 صلاۃ، جامع مسجد میں اگر کوئی شخص نماز با جماعت آگے ادا کرتا ہے تو 500 نمازوں کا ثواب، ایک نماز پڑھنے سے 500 نمازوں کا ثواب۔ اس کی کئی حکمتیں، کئی وجہ ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ اجتماعی عبادات جو اسلام نے بتائی ہیں جس میں نماز با جماعت ہے یا حج ہے وغیرہ، اس میں بہت اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اللہ والا ہوتا ہے، اور اللہ اپنے دوست کی لاج اس انداز میں رکھتا ہے کہ اس کے قریب جتنے ہیں سب کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث مشہور ہے، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے نوٹ کر کے لاؤ۔ فرشتوں نے اس اجتماع کو نوٹ کیا کہ حضرت وہ اللہ پاک وہ ذکر اذکار تسبیحات میں مصروف تھے۔ اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کیا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ حضور ان کے قریب کوئی اور بندہ بیٹھا تھا، وہ ان میں شریک نہیں تھا، ان کے قریب بیٹھا تھا، اس کا کوئی کام تھا، وہ اس ٹائم کی انتظار کر رہا تھا، وہ دفتر کھولے گا، انٹرویو دینا ہے، ادھر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بھی مغفرت کا اعلان کر دو، بے شک وہ شریک نہیں تھا لیکن میرے نیک بندوں کے قریب تو تھا۔ لا یشقی جلیسہم ہم جلساء لا یشقی جلیسہم، میرے نیک بندوں کے جو قریب بھی رہا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو جتنا بڑا اجتماعی عبادت کا، دیکھو عبادات مقصودہ، ہمارا اپنا اجتماع مطلوب نہیں ہے، جو اجتماع شرعاً ثابت ہیں وہ نماز با جماعت کا ہے، وہ جمعے کا ہے، وہ عید کا ہے، وہ میدان عرفات کا ہے، نماز استسقاء کا ہے، اور سورج گرہن کا اجتماعی نماز ہے۔ جتنی اجتماعی عبادات ہیں اس میں شریک ہونا چاہیے۔ جیسے جنازہ ہے، بعض دفعہ جنازے میں بہت سارے لوگ شریک ہو گئے، اس میں کوئی ایک بندہ آ گیا تو ان سب کی اور میت کی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ دوست کے ساتھ وفاداری ہے نا، قرآن تو بار بار کرتا ہے، وعد اللہ حقا وعد اللہ حقا ان اللہ لا یخلف المیعاد، وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یعنی جو کچھ انعام یوں اس طرح کی نیکی میں رکھا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا جو جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے ہم سمیا، یہ اجتماع کی برکت سے نماز میں نیکی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آگے چلیں، فرمایا کہ من صلی فی مسجد الاقصی، جو شخص مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے 50,000 ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے۔ اور ہم جناب مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، نہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا تو پھر آزاد ہو جائے گی تو پھر ہم بھی جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، آرزو میں کیا ہے، کوئی پابندی تو نہیں، لیکن بہت سے کام تمنا اور آرزوؤں سے نہیں ہوتے ہیں، بہت سے کام آرزو اور تمنا سے ہوتے ہیں۔ اسلام کی شان و شوکت آرزو اور تمناؤں سے نہیں ہوتی، اسلام کی شان و شوکت تو قربانی مانگتی ہے۔ وہ بھی اسی دنیا کے لوگ تھے، یہیں کی فضا ان کو بھی ملتی تھی اور غلات ان کو بھی یہی ملتے تھے، وہی اسی مٹی کے بنے ہوئے تھے، لیکن جب انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ کوئی اور چیز ہوتا ہے، پھر اسے اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہو اسلام سمجھ میں بھی آتا ہے، جب ایمان کمزور ہو یا ہو ہی نہیں تو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے۔ ادھر مولوی صاحب تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کو پھر بھی وہ سمجھ میں آتے ہیں،
اندر برتن خالی ہوتا ہے نا، جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسلام اتنا سمجھ میں آتا ہے۔ شرح صدر فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس پہ اللہ راضی ہو جائے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اپنا نور دکھا دیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے بات۔ ہمیں تو بعض دفعہ نماز کا مسئلہ وضو کا ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایمان کی پرہیزگاری اور تقوی سیکل کرنے سے دل یہ دروازے کھلتے ہیں۔ پھر اویس کرنی نے کچھ نہیں پڑھا تھا اور سب کچھ آ گیا تھا۔ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ، حضرت علی کو اور صحابہ کو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے مرور دور میں تمہاری ملاقات ہمارے ایک دوست سے ہو جائے، یمنی ہے بس عراق یمن ادھر ادھر رہتا ہے، مرور دور میں کبھی تمہاری ملاقات ہمارے دوست سے ہو جائے تو اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ وہ تو صحابی بھی نہیں ہے، اور ادب و احترام میں اس مقام پہ تھا کہ جب بات پتہ چلی کہ نبی کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا تو سارے دانت نکال دیے کہ نبی کا دانت شہید ہو اور امتی کے منہ میں دانت ہو۔ ادب کا ہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنیدو با یزیدی جا۔ ہاں تو ادب و احترام کے اتنے اونچے مقام ہیں کہ روضہ رسول کے قریب جا کر لوگوں نے اونچا سانس لینا بھی گوارا نہیں کیا کہ کہیں یہ بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ جتنا ادب ہو اتنا مقام ملتا ہے۔ تو میں نے کہا سارے مسلمان اور بس یوں کہہ کے خوش ہوتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں ہر نعمت ہے، سارے اسلامی ملکوں میں سب دولت ہے، بس کہہ کے چپ ہو جاؤ اور ذمہ داری کا پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے۔ دھرے کے دھرے ہاتھ پہ بیٹھے رہو اور مسلمان دنیا کے ہر جگہ پہ پستا رہے، کوٹتا جاتا رہے، تو کون آئے گا صلاح الدین ایوبی اور کب وہ آزاد ہو گیا بیت المقدس؟ یہ ذمہ داریاں ہیں ارباب اقتدار کی اصلاً، اور ہم بھی اس میں کوئی بے قصور نہیں ہے۔ اپنے حقوق کی تو آواز ہر کوئی ہے، اسلام کی اشاعت کی آواز کدھر ہے؟ اسلام کی اشاعت کی آواز ہمارے اسلاف تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آواز ہی اسلام کی اشاعت کی اٹھائی ہے، اپنے کام ان کے ہوتے رہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو ہمارے کاموں میں لگ جاتا ہے اس کے کاموں میں خود لگ جاتا ہوں، اس کے کام پھر میں کرتا ہوں۔ دیکھو نا گرے پڑے مدرسے، نہ ان کو ڈھنگ کی زمین ملتی ہے، نہ کچھ ملتا ہے، کوئی کمرہ ڈھنگ کا ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، روٹی کھا کے سوتے ہیں۔ حالانکہ حوصلہ شکنی ہر جگہ میں ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جاؤ مدرسوں میں جا کے ان کے راشن کا انتظام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گئے گزرے دور میں پھر بھی یہ طلبہ قال اللہ قال رسول تو کر رہے ہیں نا۔ اللہ اپنے نام کی، اپنے حبیب کی نام کی لاج رکھ کے اپنے درویشوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ جب مسلمان اشاعت اسلام کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے ضروریات پھر پوری ہو جاتی ہیں، اور جب ضروریات میں بندہ لگا رہے اسلام کی بات کو چھوڑ دے پھر نہ ضروریات پوری ہوتی ہیں، آئے دن قرضوں میں بندہ پھنستا ہی ہے، اور سود پر لے کر تو اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ جب لیتا رہے گا تو سکون کیسے آئے گا؟ بس اللہ کرے کھڑکیاں دل کی کھلیں، بات سمجھ میں آ جائے۔ اصل بات سمجھنے کی ہے، جب سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ ادھر ایک بندہ آتا ہوتا تھا، کہتا ہے جی بس نوکری چھوڑ دی ہے، میری سود کی تھی چھوڑ دی ہے، بس چھوڑ دی ہے، اللہ مالک ہے۔ جب انسان اس طرح عزم کر کے سفر کرتا ہے تو اللہ محروم نہیں کرتا ہے۔ جب ارادہ ہی تذبذب میں ہو تو پھر کیا؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ مسجد اقصی، اللہ ہم سب کو مسجد اقصی بھی دکھائے اور نماز پڑھنے کی توفیق نصیب۔ دل بیدار پیدا کر یہ خوابیدہ ہے جب تک، دل بیدار پیدا کر۔ اقبال مرحوم کیا کہتا ہے؟ فرمایا دل بیدار پیدا کر یہ خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری، مجاہدانہ دلہ تلوار
تیری اسلام کی اشاعت کے لیے لہرانی چاہیے، مظلوم انسانیت کے لیے بولنا پڑے گا، میدان عمل میں اترے گا، پھر تیری ضرب کاری بنے گی۔ چمن کا تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا ایک گل تھا۔ اسلام کی شان و شوکت کا زمانہ، صحابہ جاتے ہیں، دریا راستے دے دیتے ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جاتے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے درندے جنگل چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اس جنگل میں اب تک تو بسیرا کر رہے تھے، آج غلامان محمد آ گئے ہیں، ہم جنگل چھوڑ کے جاتے ہیں، یہاں غلامان محمد بسیرا کریں گے۔ یہ اسلام کی شان و شوکت کا زمانہ ہے۔ فرمایا چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا۔ جب آئے دن خزاں کے چمن میں کچھ نہ تھا بجز خار گلشن میں، ہماری حالت ہے جو آئے دن خزاں کے چمن میں کچھ نہ تھا چمن میں بجز خار گلشن کے، باغباں بتاتا جا رہا تھا، میں ہی سمجھ لو اور سمجھ لے، بتاتا جا رہا تھا باغباں، یہاں غنچہ تھا یہاں گل تھا، یہاں ہمارے مجاہدین کے قافلے رکے تھے، یہاں گھوڑوں نے کھر مارے تھے، چشمہ جاری ہو گیا تھا، یہ دجلہ ہے جہاں سے گزرے تھے مجاہدین، دجرہ نے روڈ کا کام دیا تھا، بس یہاں اب بتاتا جا رہا ہے، باغباں بتاتا جا رہا ہے، یہاں گنجا تھا اور گل تھا۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت 50,000 سال، 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فی مسجدی ھذا 50,000، میری مسجد میں، مسجد نبوی میں، میری مسجد میں بھی جو نماز پڑھے گا 50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، اور مشہور روایت 1,000 کا ثواب، ایک روایت میں 10,000 کا ثواب۔ اور آپ جب چھتریوں کے نیچے بیٹھیں تو وہ گول سبز رنگ کے گول سے ایسے وہ نقش ہیں، ان میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھی ہیں، ائمہ اربعہ کے نام بھی ہیں، اور اس میں یہ حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ما بین بیتی منبری و روضتم وغیرہ، اور یہ والی حدیث میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ اور فرمایا مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کا ہے، 1,00,000۔ مسجد حرام، دیکھو مسجد حرام کا لفظ ہے حدیث میں، آپ کسی مجبوری کی وجہ سے، انتظامی لحاظ سے عزیزیہ میں نماز پڑھتے ہیں، ہجرہ میں نماز پڑھتے ہیں کہ رش ہوتا ہے، ادھر ہوٹل کم ہے، اللہ سے امید ہے اللہ عطا کرے گا، لیکن حدیث کے لفظ ہم نہیں بدل سکتے۔ یہ نہیں، میں نے بعض فضائل بیان کرنے والوں کا سنا ہے، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں جو بھائی مکہ مکرمہ میں جہاں بھی نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، یوں نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث میں مسجد حرام کا لفظ، ہاں مسجد حرام اتنی وسیع ہو جائے کہ پورا مکہ داخل ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، جیسے آپ کا فرمان ہے مسجد نبوی بڑی ہوتی جائے گی، بڑی ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ احد قریب کے پہاڑ کے قریب پہنچ جائے گی، اور اب جو نقشہ بن چکا ہے وہ احد پہاڑ تک کا ہے مسجد نبوی کا، فرمان 1400 سال پہلے ہو گیا تھا۔ جتنی بڑی مسجد بن گئی، اب مسجد نبوی کے ساتھ وہ منسوب ہے نا، بڑے وہ 2 کلومیٹر تک بن گئی، کلومیٹر تو اب بھی ہے، تو وہ مسجد کا ثواب ہے۔ کہنا یوں چاہیے کہ آپ مجبوری کی وجہ سے مسجد حرام میں نہیں جا سکے
اللہ کے فضل سے امید ہے، وہ ہماری مجبوری جانتا ہے، اللہ عطا کرے گا۔ یہ فضیلت 1,00,000 نماز کی وہ مسجد حرام کی ہے، حدود مسجد حرام ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من زارنی معتمدن کان فی جواری یوم القیامہ، جو میری ہی زیارت کے ارادے سے آیا، میری ہی زیارت کے ارادے سے روزے کی، قیامت کے دن میرا پڑوسی ہوگا۔ اور من سکن المدینہ والصبر علی مصائبہا، جس نے مدینہ کی رہائش کو اختیار کیا اور مصیبتیں کچھ آتی رہیں، پریشانیاں وغیرہ، صبر کرتا رہا، کنت لہو شہیدا وشفیعا یوم القیامہ، میں اس مسکن مدینہ والے کے لیے گواہ بھی بنوں گا، میدان حشر میں سفارش بھی کروں گا۔ اور فرمایا من مات بأحد الحرمین، اتفاق ایسا ہے، بعض دفعہ دیکھو لوگ جاتے ہیں اور سارا کچھ نظام ہو کے آخر میں وہیں پر روح قبض ہو جاتی ہے۔ اور حاجیوں کے لیے وہاں قانون ہے کہ مدینہ میں حاجی صاحب فوت ہو تو جنت البقیع میں دفن ہوگا، مکہ میں فوت ہو تو جنت المعلیٰ میں قبرستان جو بڑا ہے اس میں دفن ہوگا، خود ان کے قبرستان دور ہے، دور ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں جو حاجی فوت ہوا، جو اس طرح ہوا، یہی ہوا ہے اس طرح۔ تو فرمایا کہ من مات بأحد الحرمین بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت من الآمنین، جو مکہ اور مدینہ میں سے کہیں فوت ہو گیا، قیامت کے دن امن کے ساتھ مطمئن ہو کے اٹھایا جائے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے دوستو، حج کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری، اس کو بہت بڑی سعادت سمجھنی ہے، اور سوغات وہاں کی درود شریف ہے جتنا ہو سکے، اور مسجد نبوی میں نماز با جماعت کا اہتمام، نماز با، اور ہمارا وہاں کام کیا ہوتا ہے، وہ خیریت ہی خیریت، عمرہ ہو گیا جی، فلان ہو گیا، ہو گیا، جس نے دیکھنا ہے ہو گیا ہے، ادھر کے لیے آپ دعائیں کریں، یہ ٹیلی فون جتنا زیادہ ہو گیا ہے، بس تصویریں ہیں، یہ بابو جتنا تو خوبصورت ہے اتنا ہی ہے، دوسروں کی بھی خشوع خضوع خراب، اپنے بھی خراب۔ ہمارے موبائلوں کی تصویریں سے بہت بہتر تصویریں ہیں، پہلے سے ہی موجود ہیں، آپ وہاں سے لے لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص میرے روزے کے قریب آتا ہے، میں آداب بتا رہا ہوں، روزے کے قریب آہستہ آواز کے ساتھ درود و سلام پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ آیت کریمہ پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر اس کے بعد پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ، خطاب کا صیغہ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ، پورا درود شریف، درود ابراہیمی بھی، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، جو آپ کو یاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے 70 مرتبہ درود و سلام یہ پورا کرے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، حبیب اللہ، 70 مرتبہ۔ فرمایا جو حاجت بھی اس کے بعد مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ وہاں وہ کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے، رش ہوتا ہے، وہ بھی صحیح بات ہے۔ آپ جب روزے رسول کے محاذات میں پہنچتے ہیں نا، آپ اپنا کام شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اونچی آواز کے ساتھ منع ہے، بعض بدو آتے ہیں نا، بڑا زور لگاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آواز دیواروں کو، چھوٹی آواز آہستہ دیواروں کو کراس ہی نہیں کر رہی، اور پھر زور لگاتے ہیں خوب، ایسا نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ میرے نبی کے سامنے اونچی آواز نہ کرو، اب بتا دیا ہے، بتانے کے بعد دوبارہ اونچی آواز اگر کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری ساری نیکیوں کو ضائع کر دوں گا۔ دیکھو بہت ساری چیز سمجھ میں نہیں آتی،
حکم ہے دھیمی آواز کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ آواز رکھے، یہ اس کے ذمہ یوں پڑھنا ہے۔ رہی بات سلام پہنچ رہا ہے، جواب آ رہا ہے، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ کے شور مچانے سے بے ادبی ہو جائے گی، خطرہ ہو جائے گا۔ حضرت محمد بن عبید اللہ بن عمر عتبی ایک مشہور بزرگ ہیں، کہتے ہیں میں گیا، سلام پیش کیا، ریاض الجنہ میں بیٹھا تھا کہ ایک بدوانہ ہیئت میں، دیہاتی جو ہوتا ہے عرب کا اس کو بدو کہتے ہیں، اس ہیئت میں ایک شخص آیا اور اپنی سواری ادھر دور باندھی اور نمدیدہ، عاشق تو ہوتا ہی نمدیدہ ہے، نمدیدہ ہو کے قریب آیا اور قرآن مجید 5ویں پارے کی ایک آیت کریمہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے وجدانی کیفیت کے ساتھ کچھ شعر پڑھے۔ اس کے وہ شعر کو کتنی محبت کے ساتھ تھے، یہ 2 صدی ہجری کی بات ہے، وہ کتنی محبت کے ساتھ تھے کہ وہ آج تک روضہ رسول کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے اشعار گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، تو جب آپ سلام پیش کرتے ہیں نا، میں آپ کو شعر سناتا ہوں، آپ جب سلام پیش کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ شعر وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ شعر پڑھ کے دعا کرتا ہے، درود پڑھ کے سلام پیش کر کے یہ اشعار پڑھ کے دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول میں چھوٹا ہوں، آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، زیارت نصیب ہوتی آپ سے نیاز حاصل کرتا، اپنے گناہوں کی معافی کراتا، آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا، لیکن میں وہ بدقسمت ہوں کہ آپ کی ظاہری زیارت نہیں کر سکا۔ لیکن قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ جو نبی کے قریب آ جائے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، میرا پیغمبر بھی اس کے لیے گناہوں کی معافی چاہے گا اور اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ میں آپ کے روزے کے قریب آ گیا ہوں، میرے بس میں یہی ہے۔ اور پھر چلا گیا۔ حتبی کہتے ہیں میں سو گیا، نیند آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ مجھے فرمایا حتبی جاؤ، وہ اشعار پڑھنے والے بدو کو بلا کے لاؤ، ڈھونڈو اس کو اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ میں نے تمہارے لیے اپنے رب کے سامنے گناہوں کی معافی کی سفارش کی ہے، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو روضہ رسول کے قریب جا کر ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کرنا۔ کہتا ہے یا خیر من دفنت فی القاع اعظم فطاب بطیبہن القاع والاکم، یا خیر من دفنت فی القاع اعظم فطاب بطیبہن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ وفی العفاف وفی الجود والکرم، انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم، وصاحباک لا انساہما ابدا وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ یہ بدو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے قریب نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے، کہتا یہ ہے کہ میرے پیغمبر تیرا تو اتنا اونچا عظیم مقام ہے، اسے تو کوئی نہیں بیان کر سکتا، نہ اس مقام کو اپنے الفاظوں میں کوئی لا سکتا ہے۔ میں تو اس مٹی پہ قربان جاؤں جو تیرے جسم اطہر کو لگی ہوئی ہے، وہ ہر چیز سے وہ مٹی بھی اونچی ہے جس کے ساتھ آپ کا جسم اطہر لگا ہوا ہے۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں، میں آپ کے حکموں پر
اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کی صفت ہے سفارش کرنا۔ سفارش اسی کی جاتی ہے جو بظاہر معاشرے میں کمزور ہوتا ہے۔ پہلے سے ہی وزیر اعظم کا کوئی رشتہ دار ہو، کسی وزیر کا کوئی جاننے والا ہو، انہیں سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی دوستو۔ سفارش کی ضرورت تو کمزور لوگوں کو ہوتی ہے۔ کہتا ہے انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ۔ اے بدو، انداز بیان دیکھو نا، بعض دفعہ انسان کسی سخی کے دروازے پر جا کر بھی محروم ہو جاتا ہے کہ انداز بیان نہیں ہوتا، اپنا مافِ ضمیر مخصوص ادب کے الفاظ میں پیش نہیں کر سکتا اور محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ اے میرے پیغمبر، آپ اپنی بے سہارا امتیوں کے لیے، سائل بے وسیلوں کے لیے، کمزور امتیوں کے لیے آپ سفارش کریں گے، اللہ آپ کی سفارش قبول کرے گا، اور میں بھی ایک بہت کمزور سا گناہگار امتی آپ کی سفارش میں امید لگائے آیا ہوں، میری بھی مغفرت کی سفارش کر دیجئے۔ اور آگے اہل سنت والجماعت کا یہ بندہ تھا، اپنا مسلک بھی بتا دیا۔ کہتا ہے صاحبہ کا لا انساہما ابدا۔ اے اللہ کے اور میرے محبوب پیغمبر، آپ کے دائیں اور آپ کے پہلوؤں میں جو دو لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے روضہ اطہر میں آپ کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو آرام کر رہے ہیں، میں کیسے ان کو بھول جاؤں جو آپ کے وزیر ہیں دنیا میں ان کو کیسے بھول جاؤں؟ میں ان پر بھی رہتی دنیا تک جیسے آپ پر ان پر بھی سلام کا، عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ بات دوستو محبت و عشق کی ہوتی ہے۔ جو جتنا درود پڑھتا ہے، اتباع سنت کا جذبہ لے کے چلتا ہے، اس کا سفر قبول ہوتا ہے۔ جو ساتھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کے لیے جیسے اپنی حاضری کے لحاظ سے آداب و احترام کا وہ خیال رکھیں تو فائدہ ہوگا، تو جو ہم جیسے نہیں جا رہے ان کے لیے بھی سلام پیش کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔